بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو اللہ ہی کو نہیں مانتا بات اس کی نہیں ہو رہی، بات اس کی ہے کہ جو اللہ کو مانتا بھی ہو اور اللہ سے امیدوار بھی ہو، اللہ سے بدگمان نہ ہو، اللہ سے نا امید نہ ہو، اللہ سے ڈرتا نہ ہو بلکہ اللہ سے خوش رہتا ہو۔ مسئلہ ہے بھی یہی، اللہ ہم سے راضی ہو جائے یہ ہدف ہے یا ہم اللہ سے راضی ہو جائیں یہ مقصد ہے۔ ممکن ہے کہ لفظ میں یہ زیادہ ادب اور احترام کا لفظ ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، لیکن مقصد کچھ اور ہے۔ اللہ چاہتا یہ کہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ اچھا تو یہی لگتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، مگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ سورہ مبارکہ فجر کی آخری آیت میں ارشاد حضرت حق ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے صاحب نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا، اس حالت میں کہ راضیتاً مرضیہ، پہلے تو اپنے رب سے راضی ہو جا۔ مقصد حیات عبد، بندے کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح سے وہ اپنے رب سے راضی ہو جائے۔ یہ جو میں آج تنخواہ پر راضی نہیں ہوں، میں آج جو پوسٹنگ پہ راضی نہیں ہوں، یہ جو میں آج اپنی کاشت اور اپنی فصل کی کٹنے پہ راضی نہیں ہوں، یہ جو آج میں اپنی زندگی سے خوش نہیں ہوں، یہ جو میں آج اپنے والدین سے مطمئن نہیں ہوں، یہ جو آج میں اپنی دنیا میں مضطرب ہوں، یہ در حقیقت میں اللہ سے راضی نہیں ہوں۔ بھئی کوئی مولا علی سے پوچھے کہ علی کیسے اللہ سے راضی ہوتا ہے؟ میرے مولا فرمائے رضینا قسمت الجبار فینا، ہم اہل بیت اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللعداء مال، ہم اہل بیت اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں، اس نے ہمیں علم دیا ہے، ہمارے دشمن کو مال دیا ہے۔ آج کا جوان کہتا ہے کہ کاش میں فلاں دوست کے ماں باپ کے گھر پیدا ہو جاتا، کاش میں امریکہ میں پیدا ہو جاتا، کاش میں لندن میں پیدا ہو جاتا، میں یہاں کیوں پیدا ہو گیا؟ مسئلہ سارا یہ ہے کہ کسی طرح سے ہم اپنے رب سے راضی ہو جائیں۔ وہ کہتا ہے جی مجھ سے راضی ہو جاؤ، تم مجھ سے راضی ہو جاؤ گے میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ یہ جو اللہ سے راضی ہونے کا مرحلہ ہے نا، یہ ہے ہدف حیات بشر۔ یا اللہ تو نے مجھے ایسا بنایا ہے، میں اس پہ راضی ہوں، تو نے مجھے بھوکا رکھا ہے، میں اس پہ راضی ہوں، تو نے مجھے پریشان رکھا ہے، میں اس پہ راضی ہوں، تو نے مجھے بیماریوں میں رکھا ہے، میں اس پہ راضی ہوں، تو نے مجھے مصیبتوں کا سامنا کرنے والا بنایا ہے، میں اس پہ راضی ہوں۔ یا اللہ میں راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اور جب بندہ اپنے رب سے راضی ہو جاتا ہے تو پھر یہیں سے ولایت کی پہلی زینہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ ایسے ہی لوگوں کو اپنا ولی بناتا ہے، اور خاص طور پر جو اس وادی کے راہی ہیں، یہ عرفان کی وادی ہے، عرفا کی وادی ہے، جو اس وادی کے راہی ہیں وہ پریشانیوں کو مول لیتے ہیں، وہ مصیبتوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ ہمیں سمجھنے کے لیے، شیعوں کو سمجھنے کے لیے بہت سے دوستوں کو پی ایچ ڈی ہونا پڑے گا، ڈاکٹریٹ کرنا پڑے گی، تب جا کے ہمیں سمجھیں گے۔ مولا علی کو سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہم 1400 سال سے جن منزلوں سے گزرتے آ رہے ہیں نا، 1400 صدیاں گزر گئی ہمیں جن مشکلوں سے گزرتے ہوئے، ہماری جگہ اگر کوئی اور ہوتا نا تو اس کا نشان بھی نہ مٹتا، نشان بھی نہ ملتا، کسی میوزیم میں بھی نہ ملتے اس کے آثار۔
لیکن آپ بتائیے کہ ہمارے ہاں کمی ہوئی ہے یا بڑھوتی ہوئی ہے؟ مسلسل ہم بڑھے ہیں، مسلسل ہماری تعداد میں اضافہ ہوا ہے. مصیبتیں مول لینے والے لوگ ہیں ہم، پریشانیاں مول لینے والے لوگ ہیں. کربلا نے حسین کو نہیں ڈھونڈا تھا، حسین نے کربلا کو ڈھونڈا. یہ ہے تشیع کی بنیاد. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد.